اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ آج میں جس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے سبحان اللہ کی فضیلت۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ذکر الہی کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دل کا سکون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے چند فرشتے رستوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی فرشتوں کو پکارتے ہیں اور ادھر آؤ، تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا مل گیا۔ پھر فرمایا، یہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے ڈانٹ لیتے ہیں اور سمان دنیا تک طے بطے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، ذکر کی مجلس برخاست ہونے کے بعد جب وہ فرشتے اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے اور ان سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری تسبیح اور تیری احمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، واللہ انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھتے تو نہایت شدت سے آپ کی تسبیح احمد ثنا بیان کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، وہ مجھ سے کی چیز کا سوال کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر ان کو دیکھ لیتے تو وہ شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، وہ کس چیز کی پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھتے تو اس سے بھاگتے اور بہت ہی خوف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والے لوگوں میں ایک آدمی ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشیں محروم نہیں رہتا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری تسبیح بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرے بندے نے مجھ کو دیکھا ہے؟
تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس نے آپ کو نہیں دیکھا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ تو فرشتے بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھتا تو اور شدت سے تیری تسبیح بیان کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا مانگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کرنے کے لیے یہ بات پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کا سوال کر رہا تھا. تو فرشتے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نا میں جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ اس نے جنت کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ جنت کو دیکھ لیتا تو اور شدت سے اس کا سوال کرتا، یعنی اور شدت سے دعا کرتا، اور شدت سے اس کی طلب کرتا، خواہش کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اب اللہ تو سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. تو فرشتے بیان کرتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ اگر وہ نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وہ مخاطب ہو کر فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ آپ کے دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے خوف کرتے اور پناہ مانگتے اور زیادہ دعائیں کرتے اس سے پناہ کی اور اس سے خوف بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے معاف کر دیا. پھر ان فرشتوں میں سے ایک جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا آدمی بھی ہے کہ جو ضرورت کی وجہ سے وہاں سے گزر رہا تھا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا. اب فرشتے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے امنشی ہیں وہ محروم نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جیسے مردے اور زندہ کی اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھ کو یاد کیا ہے، اور فرشتے گواہ بن جاتے ہیں اور ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے قائم ہو جاتے ہیں. فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے رستے میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، کیونکہ وہ رستے بھی گواہی دیں گے جن رستوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا. اور کوئی بھی لمحہ ایسا ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ذکر کرنا لازمی ہے، کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے سونے سے پہلے اور نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. اور جب انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے ذکر کی برکتوں کی وجہ سے اس کی ساری مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور میرے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈ کر مجھے بتاؤ. تو فرشتے جو ہے اس بات میں لگ جاتے ہیں، وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر حال میں کرنا ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر فرض ہے، لیکن مومن پر تو کیونکہ مومن پر تو زیادہ ہی فرض ہے کیونکہ وہ تو اللہ پر یقین رکھتا ہے. باقی مذہب کے لوگ تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں واللہ عالم، لیکن جو مومن ہے اس کے تو دل میں ہر وقت یہی بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں اور میری ہر حرکت ہر بات سے اللہ واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.